بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقدمہ الاجرمیہ کا آج پہلا سبق ہے۔ پہلا سبق اس معنی میں کہ کتاب کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے، اور جو اس کو ہم نے پہلا سبق کہا تھا، درس الاول کے نام سے اس کو موسوم کیا تھا، اس میں ہم نے کچھ مقدمات پڑھے تھے کہ علم نحو کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، غرض کیا ہے، نسبت کیا ہے اس کی، شریعت کا حکم اس میں کیا ہے، تو اس طرح کی کچھ باتیں تھیں۔ قال المصنف، یہ شارح کہتا ہے کہ مصنف نے فرمایا، اور مصنف کون ہیں؟ وہ ابو عبداللہ محمد بن محمد بن داود السنہاجی۔ وہ ابو عبداللہ محمد ہیں، نام ان کا محمد ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، محمد بن داود کے بیٹے ہیں۔ السنہاجی، سنہاجہ قبیلے کی طرف ان کی نسبت ہے۔ المعروف بابن اجروم، ابن اجروم کے نام سے یہ معروف اور مشہور ہے۔ اجروم جو تھے وہ اصل میں ان کے دادا کا لقب تھا، اور یہ اس وقت کے علماء نے ان کو دیا تھا، نیک لوگوں نے ان کو دیا تھا۔ اور اجروم کا مطلب امازیغی زبان میں، کہ جو بربری قبیلے کی زبان ہے، اس میں کہتے ہیں ایک نیک صالح فقیر شخص کو، متقی پرہیزگار ہو، اللہ کا عابد ہو، تو اس کو کہتے ہیں اجروم۔ تو اسی نک نامی کی وجہ سے پھر یہ نام ان سب کو جاری ہوا، تو حتیٰ کہ جو مصنف تھے ابو عبداللہ محمد، ان کو بھی ابن اجروم کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب کا نام، ان کی کتاب کا جو مقدمہ تھا وہ بھی اسی نام سے اسی لیے مشہور ہوا، المقدمہ الاجرومیہ۔ المولود فی سنۃ 72 و 600، کہ جو پیدا ہوئے ہیں سن 672 ہجری میں، والمتوفى فی سنۃ 23 و 700 من الہجرۃ النبویہ رحمہ اللہ تعالی، اور فوت ہوئے تھے 723 ہجری نبویہ میں، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ بڑے مخلص آدمی تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس مقدمہ کو لکھا، اچھا اس کتاب کو مقدمہ کیوں کہتے ہیں، اس کو پوری کتاب کیوں نہیں کہتے؟ تو مقدمہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو انہوں نے بہت مختصر لکھا بنسبت مطول کتبوں کے، کہ جو کتابیں بہت لمبی ہوتی ہیں مطولات کہلاتی ہیں، ان کو نسبت یہ بہت مختصر اس نے کچھ کلمات لکھے تھے، لیکن وہ کلمات یعنی بہت اہمیت کے حامل ہے، کہ جو طالب علم کو شروع میں سیکھنے چاہیے، تو اس لیے اس کتاب کا نام پڑ گیا المقدمہ الاجرومیہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کتاب کو لکھا المقدمہ الاجرومیہ کو، تو اس کو سمندر کے پانی میں ڈالا، اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ خالصتاً آپ کی رضا کے لیے ہے تو اس کو ایسے ہی خشک رکھے، ورنہ اس کو ختم کر دے، ضائع کر دے۔ تو اللہ پاک نے اس کو باقی رکھا اور خشک رہ گیا۔ تو واقعی میں اللہ پاک نے اس کتاب کو بہت مقبولیت نصیب فرمائی ہے۔ تو فرماتے ہیں قال، انہوں نے کہا، ان مصنف نے کہا۔ اب مصنف کی یہ جو 3-4 الفاظ آپ آج کے سبق میں پڑھیں گے نا، یہ جو موٹے موٹے لکھ کے تھوڑا بولڈ کر کے لکھا ہوا ہے، الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع، یہ کلام کی تعریف کی ہے کہ کلام وہ لفظ ہے، مرکب مفید ہے، اور مرکب مفید بالوضع ہے۔ بس آپ نے یہی یاد کرنا ہے، الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع، کہ کلام لفظ مرکب مفید بالوضع ہے، یہ یاد کرنا ہے آپ نے۔ اب اس کی تشریح شارح نے بہت بہترین کی ہے۔ سب سے پہلے کہا وَأَقُولُ، اور میں کہتا ہوں۔ دیکھو آپ کو ہم نے کہا تھا نا کہ آپ کو ہم کتاب یاد کرائیں گے، تو آپ کو یہ شرح یاد نہیں کرائیں گے، آپ کو صرف یہ جو متن ہے نا یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع، یہ آج کا آپ کا سبق ہے، آپ نے یاد کر کے ہمیں سنانا ہے، پکا یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہو گے تو بہت آسان ہے، مختصر ہے، 2-3 تو لفظ ہے، نہیں، اس کو پکا یاد کرنا ہے تاکہ آگے آپ کے لیے کتاب یاد کرنا آسان ہو۔ تو کلام کی تعریف بتائی گئی، الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع، وَأَقُولُ، اور میں کہتا ہوں، یہ شارح اس کی شرح بیان کرتے ہیں۔ تو ابھی تھوڑا شرح پڑھ لیتے ہیں۔ لِلَفْظِ الکلام معنیان، کلام کا جو لفظ ہے اس کے 2 معنی ہیں، احدہما لغوی والثانی نحوی، ایک تو لغوی معنی ہے، دوسرا نحوی معنی ہے۔ اما الکلام اللغوی، لغوی اعتبار سے جو کلام ہوتا ہے،
فہو عبارت عما تحصل بسببہ فائدہ، وہ عبارت ہے ہر اس چیز سے کہ جس کے ذریعے سے یا جس کی وجہ سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سواء اکان لفظا ام لم یکن، برابر ہے کہ وہ لفظ ہو یا لفظ نہ ہو۔ یہاں تو ہم نے کہا الکلام هو اللفظ، تو اس میں پھر لفظ ہونا یا نہ ہونا یہ دونوں برابر ہے۔ کالخط والکتابت والاشارہ، جس طرح کہ نہ ہو تو خط بھی ہو سکتا ہے، کتابت بھی ہو سکتی ہے، لکھا کچھ، اشارہ کیا، تو یہ سب ہو سکتا ہے۔ تو خط اور کتابت اور اشارہ یہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کو بھی کلام کہا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے وہ بات ہی نہیں کرتا، آپ نے اس سے کوئی سوال پوچھا، اس نے لکھ کر آپ کو دے دیا۔ آپ نے ان کو کہا کہ فلاں شخص آ گئے ہیں، اس نے سر ہلایا کہ جی آ گئے، یا سر نفی میں ہلایا کہ نہیں آئے، تو لغوی اعتبار سے اس کو بھی کلام کہا جاتا ہے، بات آپ کی ہو چکی ہے اسے۔ وَأَمَّا الْكَلَامُ النَّحْوِيُّ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَجْتَمِعَ فِيهِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ، نحوی جو کلام ہے اس میں ضروری ہے کہ 4 باتیں جمع ہوں۔ الاول ان یکون لفظا، پہلے سب سے پہلی بات بتائی گئی الکلام هو اللفظ، سب سے پہلی بات لازمی جو ہونی چاہیے کسی بھی نحوی کلام میں وہ یہ ہے کہ وہ لفظ ہو۔ والثانی ان یکون مرکبا، دوسری بات اس میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ مرکب ہو، تو الکلام هو اللفظ المرکب۔ والثالث ان یکون مفیدا، تیسری بات یہ ہے کہ وہ مفید بھی ہو۔ مفید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متکلم نے بات کر لی، سامع کو مزید پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس کو بات پوری سمجھ آ گئی، اس کو انتظار نہیں رہا کہ اب یہ آگے کیا کہے گا تاکہ میں پوری بات سمجھ سکوں، وہ پوری بات سمجھ چکے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں المفید۔ تو پہلی بات ان یکون لفظا، والثانی ان یکون مرکبا، الثالث ان یکون مفیدا، الرابع ان یکون موضوعا بالوضع العربی، چوتھی بات یہ ہے کہ اس کو وضع کیا گیا ہو عربی وضع سے، عربی وضع کے مطابق۔ کیا مطلب؟ کہ عربوں نے اس لفظ کو بولا ہو، یہ عربی کا لفظ ہو سکتا ہے کہ لفظ بھی ہو، مرکب بھی ہو، مفید بھی ہو، لیکن وہ عربی میں نہ ہو، وہ پشتو میں ہو، اردو میں ہو، سندھی میں ہو، تو اس کو ہم نحو کی زبان میں ہم اس کو کلام نہیں کہیں گے۔ یعنی یہ جو 4 شرطیں ہیں، اللفظ، المرکب، المفید بالوضع، یہ چاروں شرطوں میں سے اگر ایک بھی کم ہو گیا تو پھر وہ کلام نہیں ہوگا نحویوں کے مطابق۔ ومعنی کونہ لفظاً، لفظاً کا معنی کیا ہے؟ ان یکون صوتاً، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آواز ہو، مشتملاً علی بعض الحروف الہجائیہ، کہ جو مشتمل ہو چند حروف ہجائی حروف پر۔ ہجائی حروف یہی ہے الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، ان کو حروف ہجائیہ کہتے ہیں، تو ان پر مشتمل ہو۔ التی تبتدئ بالالف وتنتہی بالیاء، وہ حروف ہجائیہ کی جو الف سے شروع ہوتی ہے اور یا پر ختم ہوتی ہے۔ ومثالہ احمد ویکتب وسعید، اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی کہے کہ احمد، تو احمد حمزہ حا میم دال، یکتب یا کاف تا با، سعید سین عین یا دال، تو انہی حروف پر مشتمل ہے، لیکن ایک آواز بھی بنتی ہے۔ فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث، یہ جو تینوں کلمات ہیں ان میں سے ہر ایک عند النطق بها تكون صوتا، کہ جب اس کو بولا جاتا ہے تو ایک آواز ہوتی ہے، مشتملا علی 4 احرف ہجائیہ، کہ جو مشتمل ہوتی ہے 4 حروف ہجائیہ پر۔ لازمی نہیں ہے کہ صرف 4 ہی ہوں، زیادہ بھی ہوں گے، لیکن 4 یہاں پر موجود ہے، احمد میں بھی، یکتب میں بھی، سعید میں بھی۔ فالاشارۃ مثلا لا تسمى کلاما عند النحویین، اب اگر کسی شخص نے اشارہ کیا تو نحویوں کے نزدیک وہ کلام نہیں کہلاتا۔ آپ نے کہا کہ آپ جاؤ گے مدرسے آج، تو اس نے سر ہلایا کہ جی، تو یہ صرف سر ہلانا یہ پھر کلام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لعدم کونہا صوتا مشتملا علی بعض الحروف، اس لیے کہ یہ آواز نہیں ہے کہ جو مشتمل ہو چند حروف پر۔ وَإِنْ كَانَتْ تُسَمَّى عِنْدَ اللَّغْوِيِّينَ كَلَامًا، اگرچہ لغویوں کے نزدیک یعنی لغت کے اعتبار سے اس کو کلام کہا جاتا ہے، لحصول الفائدۃ بها، اس لیے کہ فائدہ تو حاصل ہوا ہے اس سے۔ تو
بہرحال سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ الکلام هو اللفظ، تو لفظ کی بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ لفظ ہونا کیوں ضروری ہے. اشارے سے کام نہیں چلے گا، لفظ ہو، اور لفظ سے مراد وہ لفظ کہ جس میں آواز بھی نکلے اور وہ بنا ہوا ہو ان حروف ہجائیہ میں سے کسی سے. ومعنی کونہ مرکباً، مرکب کہنے کا معنی کیا ہے کہ وہ مرکب بھی ہو. ان یکون مؤلفا من کلمتین، یہ کہ وہ مؤلف ہو، بنا ہوا ہو دو کلموں سے، او اکثر یا دو سے زیادہ سے. یاد رکھو ہم نے نحو میں پڑھا ہے کہ جملہ اور کلام یہ دونوں ایک ہی معنی ہیں ایک چیز کے، اور جملہ اور کلام یہ تب بھی بنتے ہیں کہ جو کم از کم اس میں دو اجزاء ہونے چاہیے، دو کلمے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ایک کلمے سے نہیں بن سکتا کلام اور جملہ. تو فرمایا کہ وَكَوْنُهُ معنی کونی مرکباً ان یکون مؤلفا من کلمتین، کہ وہ دو کلموں سے بنا ہوا ہو، او اکثر یا دو سے زیادہ. سب سے کم شرط یہ ہے کہ دو کلمے ہوں، جیسے محمد مسافر، محمد مسافر ہے، یا العلم نافع، علم نافع ہے، تو دو دو کلمے. وَيَبْلُغُ الْمُجْتَهِدُ الْمَجْدَ، تو محنتی شخص جو ہے وہ کامیابیوں تک پہنچتا ہے. تو یہاں پر یبلغ فعل ہے، المجتہد فاعل ہے، المجد مفعول بھی، یہ تین چیزیں ہیں. وَلِكُلِّ مُجْتَهِدٍ نَصِيبٌ، ہر مجتہد ہر محنتی شخص کو نصیب ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اس کو اللہ پاک دیتے ہیں. وَالْعِلْمُ خَيْرُ مَا تَسْعَىٰ إِلَيْهِ، علم وہ بہترین چیز ہے کہ جس کی آپ سعی کرتے ہو. تو ان میں سے فَكُلُّ عِبَارَةٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْعِبَارَاتِ تُسَمَّىٰ كَلَامًا، ہر عبارت ان عبارات میں سے وہ کلام کہلاتا ہے. وَكُلُّ عِبَارَةٍ مِّنْهَا مُؤَلَّفَةٌ مِّن كَلِمَتَيْنِ، ان میں سے ہر عبارت مؤلف ہے، مرکب ہے دو کلموں سے، او اکثر یا دو سے زیادہ سے. فالکلمۃ الواحدہ لا تسمى کلاما عند النحاة، ایک کلمہ وہ کلام نہیں کہلاتا نحویوں کے نزدیک. الا اذا انضم غیرها الیہ، مگر تب یہ کلام کہلائے گا کہ جب اس کے ساتھ دوسرا کلمہ بھی منضم ہو. سواء اکان انضمام غیرها الیہا حقیقیہ، برابر ہے کہ وہ جو دوسرے کلمے کا انضمام ہے اس کے ساتھ مل جانا ہے وہ حقیقی طور پر ہو، جیسے کہ گزشتہ مثالیں ہیں. ام تقدیراً، یا پھر تقدیری اعتبار سے ہو، کما اذا قال لك قائل، جیسا کہ کسی نے آپ کو کہا من اخوک، آپ کا بھائی کون ہے، فتقول محمد، آپ کہتے ہو کہ محمد ہے. تو اب آپ نے کلام کی ہے، محمد یہ بھی کلام ہے، لیکن یہ بظاہر لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے اور ایک کلمے سے یہ بنا ہوا کلام ہے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ایک کلمے سے کلام نہیں ہوتا. فَهَذِهِ الْكَلِمَةُ تُعْتَبَرُ كَلَامًا، یہ جو کلمہ ہے یہ بھی کلام ہی کہلائے گا. لأن التقدیر محمد اخی، جب اس نے کہا من اخوک تو آپ نے صرف محمد کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد اخی، محمد میرے بھائی ہے. فَهِيَ فِي التَّقْدِيرِ عِبَارَةٌ مُؤَلَّفَةٌ مِّن ثَلَاثِ کلمات، تو حقیقت میں تقدیر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو محمد یہ ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ تین کلمات سے مرکب عبارت ہے. ایسے ہی آپ کہو گے کہ قم، اجلس، اذهب، یہ بھی نحل واضح نے لکھا ہے کہ اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مفرد کلمات ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ مفرد کلمہ جو ہے وہ مرکب مفید نہیں بنتا، یعنی وہ کلام نہیں بنتا، تو یہ تو کلام بنے ہوئے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کلام، وہ مرکب جملے ہیں، مفرد نہیں ہیں، مفرد کلمات نہیں ہیں. قم کا مطلب ہوتا ہے کہ قم انت، آپ کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو ایک اس میں ضمیر ہوتی ہے. ومعنی کونہ مفیداً، اور مفیداً کا معنی کیا ہے، ان یحسن سکوت المتکلم علیہ، کہ متکلم جو بات کر رہا ہے وہ اس کلمے پر خاموش ہو جائے تو یہ اچھا لگے، بہتر لگے. بحیث لا یبقى السامع منتظرا لشیء آخر، اس حیثیت سے یا اس انداز سے کہ جو سامع ہے، سننے والا ہے، وہ کسی اور چیز کا انتظار نہ کرے. فلو قلت، اگر آپ نے کہا اذا حضر الاستاذ، کہ اگر استاد آ جائے، لا یسمى ذلك کلاما، یہ پھر کلام نہیں کہلائے گا. اگر استاد آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، آگے بات تو پوری کرو. ولو انه لفظ مرکب من ثلاث کلمات، اگرچہ یہ لفظ مرکب ہے تین کلمات سے. لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا، اس لیے کہ مخاطب جو ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں یا جو
آپ کا سامع ہے، سننے والا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ آپ اس کے بعد کیا کہنے والے ہو۔ مما یترتب علی حضور الاستاد، کیا نتیجہ ہوگا استاد کی حاضری کا۔ فَإِذَا قُلْتَ، پس اگر آپ نے کہا اذا حضر الاستاذ انصت التلاميذ، کہ جب استاد آ جاتے ہیں تو طلبہ خاموش ہو جاتے ہیں، صار کلاما، اب کلام بن گیا، لحصول الفائدہ، فائدہ حاصل ہوا۔ اور چوتھی شرط جو ہم نے رکھی تھی وہ یہ تھی کہ وَمَانَ كَوْنِهِ مَوْضُوعًا بِالْوَضْعِ الْعَرَبِي، کہ وہ موضوع ہو وضع عربی سے۔ ہم نے اوپر جو تعریف پڑھی تھی، الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع، بس یہی تو اصل متن تھا۔ تو بالوضع کا مطلب یہ ہے ان تکون الالفاظ المستعملہ فی الکلام من الالفاظ التي وضعتها العرب، کہ جو کلام میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں وہ الفاظ ہو کہ جن کو عرب نے وضع کیا ہے، للدلالت علی معنی من المعانی، تاکہ وہ دلالت کرے معانی میں سے کسی معنی پر۔ مثلا حضر جو کلمہ ہے، کلمۃ وضعها العرب لمعنی، یہ ایک کلمہ ہے کہ جس کو عرب نے ایک خاص معنی کے لیے وضع کیا ہے، وہو حصول الحضور فی الزمان الماضی، اور وہ ماضی کے زمانے میں حاضر ہونے کا حصول ہے، حضرہ۔ وکلمۃ محمد، اور محمد جو کلمہ ہے، قد وضع اہل عرب لمعنی، اس کو بھی عرب نے ایک معنی کے لیے وضع کیا ہے، وہو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم، اور وہ ایک شخص کی ذات ہے کہ جو اس نام سے موسوم ہے۔ فإذا قلت حضر محمد، بس جب آپ کہتے ہیں کہ حضر محمد، تکون قد استعملت کلمتین، تو آپ نے دو کلمے استعمال کیے ہیں، کل منہما مما وضعہ العرب، دونوں کلموں میں سے ہر کلمہ وہی ہے کہ جس کو عرب نے وضع کیا ہے، بخلاف ما اذا تکلمت بکلام مما وضعہ العجم، خلاف اس کے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کہی کہ جس کو عجم نے وضع کیا ہے، عرب نے نہیں کیا۔ عجم کون ہے؟ کالفرسی والترکی والبربری والفرنج، فارس والے ہیں، ترکی لوگ ہیں، بربری قبیلے کے ہیں، فرنج کے ہیں۔ فإنه لا يسمى في عرف علماء العربیة کلاما، یہ عربی کے جو علماء ہیں ان کی عرف میں اس کو کلام نہیں کہا جاتا، وإنما سماه أهل اللغة الأخرى کلاما، جبکہ اس کو دوسری جو زبان ہوتی ہے اس کے لوگوں نے اس کو کلام سمجھا ہے۔ اب اگر اردو میں ہم بات کرتے ہیں اور ہم اس طرح کے جملے اور عبارات پڑھتے ہیں تو یہ اردو کے لحاظ سے تو یہ کلام ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کلمہ نہیں ہوگا بلکہ یہ کلام ہوگا، اور یہ جملہ ہوگا، یہ مرکب مفید ہوگا، تو یہ اردو کے لحاظ سے ہوگا، پشتو کے لحاظ سے ہوگا، سندھی سرائکی، ترکی اور بربری کے لحاظ سے ہوگا، عربی کے لحاظ سے نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ عربی کے الفاظ ہی نہیں ہیں تو پھر عربی کے کیوں؟ اچھا، اب اس کی مثالیں کیا ہے کہ جو جس میں تمام شرائط پائے جائیں، تو امثلۃ للکلام المستوفی الشروط، کہ اس کلام کے کہ جس میں تمام شروط مستوفی ہو، اس میں پورے ہو، اس کے لیے مثالیں آپ دیکھ لیں۔ دیکھو، آپ کو کلام کی تعریف یاد آ گئی کہ تعریف یاد ہونی چاہیے۔ الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع، الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع، یہ اس کی تعریف ہے۔ تو اب ایسا کلام کی جو مرکب بھی ہو، مفید بھی ہو، اور لفظ بھی ہو، اور بالوضع بھی ہو، تو اس میں یہ سارے شرائط پائے جائیں، اس کی مثال ہے۔ جیسے آپ کہو کہ الجو صحون، الجو صحون، تو اب اس میں دیکھو، آپ تطبیق کرو خود سے کہ الجو یہ ایک کلمہ ہے، صحون دو کلمہ ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ دو کلمہ ہونے چاہیے۔ الجو صحون، ان دونوں کو بولا بھی جا رہا ہے، یہ اشارہ نہیں ہے، یہ لکھائی نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم بول رہے ہیں، تو یہ لفظ کا شرط بھی پورا ہو گیا، مرکب کا شرط بھی پورا ہو گیا، اور الجو صحون، فضا یا موسم صاف ہے، تو بات بھی پوری ہو گئی۔ اب سامع کو، مخاطب کو مزید کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بات پوری سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، تو مفید بھی ہے اور بالوضع بھی ہے، اس لیے کہ جو یہ بھی عربی کا لفظ ہے، صحون یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ البستان و مثمر، باغ جو ہے وہ پھل دینے والا ہے۔ آگے میں تطبیق نہیں کروں گا، وہ تو آپ خود سمجھ گئے ہیں چاروں کے۔ الہلال ساطع، چاند جو ہے وہ بڑا روشن ہے۔ السماء صافیۃ، آسمان صاف ہے۔ یضیء القمر لیلا،
چاند جو ہے وہ رات کو چمکتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ ینجح المجتہد، محنتی شخص جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لا یفلح الکسول، سست آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ محمد صفوۃ المرسلین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے صفوہ ہیں، یعنی ان کے چنے ہوئے ہیں، ان کے برگزیدہ ہیں۔ اللہ ربنا، اللہ ہمارے رب ہیں۔ محمد النبینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ تو یہ کچھ جملے اسمیہ ہیں، کچھ جملے فعلیہ ہیں، لیکن یہ سب جملے بھی ہیں اور یہ سب کلام بھی ہیں۔ اب جو کلام نہیں ہے وہ کیا ہے؟ امثلہ لفظ المفرد، مفرد لفظ کی مثال ہے۔ محمد، علی، ابراہیم، قام، من، یہ سب مرکب نہیں ہے بلکہ مفرد الفاظ ہیں، تو اس لیے یہ کلمات تو ہیں لیکن یہ کلام نہیں ہے۔ امثلہ للمرکب غیر المفید، مرکب ہو لیکن لفظ بھی ہو، مرکب بھی ہو اور بالوضع العربی بھی ہو لیکن غیر مفید ہو، تو جیسے مدینۃ الاسکندریہ، اسکندریہ کا شہر، عبداللہ، اللہ کا بندہ، حضرموت، حضرموت یمن کے ایک علاقے کا نام۔ لو انصف الناس، اگر لوگوں نے انصاف کیا۔ اذا جاء الشتاء، جب سردی آ جاتی ہے۔ مہما اخفى المرائی، جتنا بھی ریاکار شخص چھپائے۔ ان طلعت الشمس، اگر سورج طلوع ہوا تو کیا ہوگا یار؟ آگے تو بتاؤ نا، مدینہ اسکندریہ کو کیا ہوا، عبداللہ کو کیا ہوا، حضرموت کو کیا ہوا؟ لوگوں نے انصاف کیا تو کیا ہوگا؟ کیا عمران خان جیل سے نکلے گا؟ اذا جاء الشتاء، سردی آئے گی تو کیا ہوگا؟ مہما اخفى المرائی، تو اس میں سے یہ سارے جملے ہیں اور ان میں ایک شرط کم ہے اور وہ ہے غیر مفید ہونا۔ ٹھیک ہے، مفید ہونا، تو مفید ہونا اس میں کم ہے۔ آپ کو امیدیں پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ الکلام هو اللفظ المفرد المرکب، عفوا الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع، الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع۔ اسئلہ علی ما تقدم، یہ جو ہم نے پڑھا اس کے متعلق سوالات ہیں۔ ما هو الکلام، کلام کیا ہے؟ ما معنی کونہ لفظا، اچھا وہ کلام لفظ ہونا چاہیے تو اس کا کیا معنی ہے؟ ما معنی کونہ مفیدا، کلام مفید بھی ہونا چاہیے تو اس کا کیا معنی ہے؟ ما معنی کونہ مرکبا، مرکب بھی ہونا چاہیے، اس کا کیا معنی ہے؟ ما معنی کونہ موضوعا بالوضع العربی، اس کا کیا معنی ہے کہ وہ موضوع ہو وضع عربی کے ساتھ؟ اور مثل بخمسۃ امثلۃ لما یسمى عند النحاة کلاما، آپ نے 5 مثالیں بیان کرنی ہے اس کی کہ جو نحویوں کے نزدیک کلام کہلاتا ہے۔ تو نحویوں کے نزدیک جس کو کلام کہا جاتا ہے اس کے آپ نے 5 جملے بنانے ہیں اپنی طرف سے، یعنی اس میں یہ چاروں شرطیں موجود ہو کہ وہ لفظ بھی ہو، وہ مرکب بھی ہو، مفید بھی ہو اور بالوضع بھی ہو، یعنی عربوں نے اس کو وضع کیا ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کتاب کی ایک خاصیت یہ ہوگی کہ اس میں شجر آپ کو دیا جاتا ہے آخر میں۔ اب آپ دیکھو نقشہ دیا گیا ہے، الکلام و کلام، لغوی اعتبار سے بھی اس کو دیکھو، نحوی اعتبار سے بھی دیکھو۔ کلام اگر لغوی اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ لفظ ہوگا یا غیر لفظ ہوگا، لفظ ہے غیر لفظ ہے تو پھر خط ہے، کتابت ہے، اشارہ ہے۔ اور اگر نحوی اعتبار سے اس کو دیکھیں گے تو اس میں 4 شرطیں ہیں، لفظ ہونا ضروری ہے، مرکب بھی ہونا ضروری ہے، مفید بھی ہونا ضروری ہے، موضوع بالعربی بھی ہونا ضروری ہے۔ تو کلام، اس کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ هو اللفظ المرکب المفید بالوضع۔ اب لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو لغت کے اعتبار سے تو اس میں بڑا عموم ہے کہ لفظ بھی ہو سکتا ہے، غیر لفظ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی خط، کتابت، اشارہ وغیرہ۔ اور نحوی اعتبار سے پھر اس کی شروط ہیں کہ نہیں، ہر لفظ کو ہم جو ہے وہ غیر لفظ کو ہم کلام ہی نہیں مانتے، ہم صرف لفظ کو کلام مانتے ہیں۔ لفظ تو پہلا شرط ہے ہمارا، اور مرکب بھی ہو، مفید بھی ہو، موضوع بالوضع العربی بھی ہو۔